الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد باب سترة المصلي عن نبي جهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه ووقع في البزار من وجه آخر 40 خريفا أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ نماز کے شرائط کے تعلق سے بہت ساری شرطوں کا تذکرہ کیا گیا، جس میں قبلے کے تعلق سے بھی باتیں آئی، لباس کے تعلق سے بھی، اور خصوصیت کے ساتھ خواتین کے لباس کے متعلق احادیث کا تذکرہ کیا گیا، اور اس کے علاوہ حالت نماز میں کن کاموں کا کیا جانا جائز ہے اور کون کون سے کام کرنا ناجائز ہے، اس بات کا بھی ذکر کیا گیا، اور ساتھ ہی نماز کی شرائط میں سے جگہ کا بھی متعین ہونا یہ بھی ضروری ہے، اس بات کا بھی تذکرہ ہوا کہ کون سی جگہ میں نماز پڑھنا جائز ہے اور کون سی جگہ میں نماز پڑھنا ناجائز ہے، اس بات کا بھی ذکر ہوا۔ ان تمام احادیث میں آپ نے ایک بات غور کی ہوگی کہ اکثر لوگ جو ہے نماز کے شروع ہونے سے پہلے اپنے لباس کو نیچے سے اوپر کرتے ہیں، یعنی جن کا لباس جو ہے ٹخنوں سے نیچے ہے اسے نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے اوپر کیا جاتا ہے، جبکہ آپ نے اس بات کو دیکھا، غور کیا کہ ان پورے شرائط کے اندر کہیں پر بھی وہ شرط موجود نہیں ہے، اور اکثر کہا بھی جاتا ہے کہ نماز پڑھانے سے پہلے اعلان کرتے ہیں صفیں درست کر لیجئے، جن کے لباس ٹخنوں سے نیچے اسے اوپر رکھ لیجئے، ہمیشہ اوپر رکھیں۔ نماز سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اگر ٹخنے سے نیچے بھی کسی کا لباس ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے، کسی کا لباس اوپر ہے اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے۔ نماز سے ٹخنوں کے نیچے لباس لٹکانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل میں جس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے وہ حدیث ابو داؤد کے اندر موجود ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے اس کا وضو نہیں ہوگا۔ اب جس کا وضو نہیں ہوگا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کی بنیاد پر یہ بات کہی جاتی ہے، لیکن وہ روایت صحیح نہیں ہے، وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے وہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، نماز ٹخنوں سے نیچے لباس لٹکانا یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، یہ بات الگ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن نماز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت ہی اوپر کرنا ہے تو ہی نماز ہوگی ورنہ نماز نہیں ہوگی، ایسا سمجھنا بھی غلط ہے، اور نہ ہی اس سے نماز کا کوئی تعلق پایا جاتا ہے۔ ان تمام شرائط میں جو تذکرے میں آئے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے گئے، کہیں پر بھی اس بات کا تذکرہ نہیں ملا کہ نماز کے شرائط میں سے یہ بھی شرط ہے کہ مرد آدمی کا لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے، کہیں بھی اس بات کا تذکرہ ہی موجود نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک بات جو ہے آپ لوگوں کو بتانے کی تھی، اس لیے میں نے اس کا تذکرہ کر دیا۔ آج کے درس میں میں نے سترے کے متعلق ایک حدیث کا جو ہے تلاوت کی ہے۔ سترہ اصل کہا جاتا ہے، لغت میں سترے کے معنی ہوتے ہیں آڑ کا لگانا، کسی بھی چیز کو اپنے سامنے لگا دینا، کسی چیز کی بندش کر دینا یا کسی چیز کو رکاوٹ کے طور پر استعمال کرنا، اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی نگاہ میں جو ہے نمازی اپنے سامنے کسی چیز کو لگا لے تاکہ سامنے سے گزرنے والوں کو آسانی ہو، انہیں تکلیف نہ ہو، اسے سترہ کہا جاتا ہے شریعت کی اصطلاح میں۔ حضرت ابو جہیم حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اگر جو ہے نمازی کے آگے سے گزرنے والے آدمی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہتا اور اس سے آگے گزرنے کی کوشش نہ کرتا۔ 40 تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ یہاں پر موجود ہیں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اب وہ 40 سال ہیں، 40 دن ہیں، 40 ہفتے ہیں، 40 مہینے ہیں، اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر نہیں ہے، لیکن مسند بزار کی روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر لفظ خریفہ استعمال کیا، یعنی 40 خریفاً 40 سال۔ اور بعض محدثین کہتے ہیں خریف جو لفظ ہے یہ موسم کو بھی کہا جاتا ہے، جیسے بارش کا موسم آیا، سردی کا موسم آیا، گرمی کا موسم آیا، یہ جو موسم ہوتے ہیں سال کے اندر 3 موسم، ان کو بھی خریف کہا جاتا ہے۔ تو 40 موسم مراد ہے نہیں معلوم،
40 سال مراد ہے نہیں معلوم، 40 ہفتے مراد ہے نہیں معلوم، 40 دن مراد ہے نہیں معلوم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بیان فرمایا کہ اگر نماز سے آگے گزرنے والے کو گناہ کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہتا. اس سے بہتر ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سے نہ گزر جائے. اور اکثر محدثین نے جو ہے یہاں پر سال مراد دیا ہے، یعنی 40 سال تک بھی وہ کھڑا رہنا پسند کرے گا لیکن وہاں سے نہیں گزرے گا. یہ اصل میں جو ہے مبالغے کے طور پر ہے تاکہ لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ نماز کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے. اس گناہ کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 40 سال کا لفظ استعمال کیا ہے. اور اس کے علاوہ سترے کے بارے میں جو اس کی کیفیت کے بارے میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے موقع پر سترے کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا گیا. سترہ کتنا ہونا چاہیے، اس سائز کیا ہو، اس کی جسامت کتنی ہونی چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب میں فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، یعنی آدمی جو اونٹ پر بیٹھتا ہے، اونٹ پر بیٹھنے کے بعد جب اوپر جو ہے کجاوا باندھا جاتا ہے، اونٹ پر بیٹھنے کے بعد اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو اونٹ پر بچوں کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، اوپر ایک بستر رکھا ہوا ہوتا ہے، اسے کجاوا کہا جاتا ہے. تو کجاوے کا جو پچھلا حصہ ہوتا ہے ٹیک کے طور پر جو بیٹھتے ہیں وہ جس سائز کا ہوتا ہے اس سائز کا جو ہے سترہ سامنے ہونا چاہیے. اور اس کو اگر ہم جو ہے پیمائش کریں تو وہ جو ہے ہمارے ہاتھ یعنی 3 ہاتھ کا جو ہے پیمائش بنتی ہے. 3 ہاتھ یعنی اتنے جو ہے 1 ہاتھ، اسی طرح 2 ہاتھ، پھر اس طرح 3 ہاتھ. 3 ہاتھ کا سترہ نمازی کے آگے ہونا چاہیے. بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، یہیں پر وہ حدیث موجود ہے کہ لیستتر احدکم فی صلاتہ ولو بسہم، نماز پڑھنے والا آدمی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آگے جو ہے کسی چیز کو سترے کے طور پر لگا لے، اگرچہ کہ اس کی تیر ہی کیوں نہ ہو. کمان کے ذریعے جو تیر چھوڑی جاتی ہے اس کا سائز لمبا ہوتا ہے، تو وہ تیر بھی کم سے کم سترے کے طور پر نمازی کے آگے رکھنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا تذکرہ بیان فرمایا. اب سترے کا رکھنا کہاں پر ضروری ہے، اور جو بیان کیا جاتا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا گناہ ہے. اور اس کے علاوہ بعض روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے تو آپ اس کو 1 مرتبہ روکو نماز کے آگے گزرنے سے، پھر بھی اگر گزرنے کی کوشش کرے، بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کو جو ہے اس سے جدال کرو، بعد میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ اس سے روکو، تیسری مرتبہ اگر گزرنے کی کوشش کرے تو اس کو دھکا دو، اس کو ڈھکیل دو، کیونکہ وہ شیطان ہے. تو یہ جو حدیث ہے اور اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ آخر کب جو ہے لاگو ہوتے ہیں؟ نمازی کا فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، سترہ کہاں پر رکھنا چاہیے، اور جو نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بات ہے وہ کہاں سے جو ہے شروع ہوتی ہے، انشاءاللہ اللہ جو ہے اگلے دروس کے اندر ذکر کیے جائیں گے. تو سترے کے احکامات بھی اس کے اندر موجود ہیں، یہ تاکہ نماز پڑھنے والا ان شرائط کے ساتھ ساتھ جو ہے سترے کا بھی پاس و لحاظ رکھے اور اس کی پابندی کرتے ہوئے نماز کا اہتمام کیا جا سکے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کے مسائل اور احکامات سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم.